قرات کیا ہے؟ نماز کے اہم ارکان میں سے ایک ہے۔ اب قرات کس کہتے ہیں؟ لفظی معنی قرات کا معنی پڑھنا کیا ہے؟ قرات کا معنی پڑھنا، تلاوت کرنے کو قرات کرتے ہیں عربی میں۔ یہ قرآن میں کیا ہے؟ پڑھو۔ تو اب یہاں قرات سے فقہ اصطلاح میں قرات سے کیا مراد ہے؟ وہی الفاتحہ و سورۃ مہا، آپ سورۃ فاتحہ کے ساتھ ایک اور سورت ملا کے پڑھنے کو قرات کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ قرات کہتے ہیں۔ کانت واجبۃ فی رکعتین، یہ واجب ہے، قرات واجب ہے کیا ہے؟ فی رکعتین، اس میں رکعتین سے رکعتین ہو گیا، وہ اضافت کی وجہ سے نون گر جاتا ہے قاعدے کے تحت۔ فی رکعتین فرض صبح، صبح کی فرض نماز کے پہلے 2 رکعتوں میں کیا ہے؟ قرات فرض، یعنی سورت کے ساتھ فاتحہ کے ساتھ ایک سورت پڑھنا ہے۔ والاولیین من الفرائض کلیہ، اور اس کے علاوہ باقی تمام فرائض میں پہلی 2 رکعتوں میں کیا ہے؟ آپ نے قرات کرنی ہے۔ قرات کیا ہے؟ جی شاید ایک سورت، آپ کو کوئی سورت پڑھنا ہے۔ ویجب، اب قرات کے اندر پھر کیا واجب ہے؟ الترتیل والترتیب والموالا، 3 چیزیں بیان کی۔ ایک ترتیل واجب ہے، دوسرا ترتیب واجب ہے، اور موالات واجب ہے۔ اب ترتیل کیا ہے؟ ترتیل کا معنی کیا ہے جی؟ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ ٹھہر ٹھہر کر۔ لیکن ترتیل کا معنی جب حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا ترتیل کا معنی کیا ہے، تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تجوید الحروف معرفت الوقوف، تجوید الحروف، حروف کو اس کے مخارج سے ادا کرنا، یعنی صاد کو اپنے صاد کے مخرج سے، ثا کو ثا کے مخرج سے، ضاد کو ضاد کے مخرج سے ادا کرنا، وہ معرفت الوقوف، اور یہ جاننا کہ کہاں ٹھہرنا ہے کہاں نہیں ٹھہرنا ہے۔ یہ دو چیزیں، ان کا معنی ترتیل ہے۔ ترتیل کا معنی کیا ہے؟ تجوید الحروف، حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا، یعنی ایک دم لفظی معنی ہے جود یجود، تجوید کا معنی ہے خوبصورت کرنا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ جود کہتے ہیں تو خوبصورت کر کے پڑھنا، یہاں معنی ہے حروف کو اس کے مخارج سے ادا کرنا، جس طرح اس کو ادا کرنا ہے۔ دوسرا، آپ کو ٹھہرنے کے مقامات کا پتہ ہونا کہ کہاں ٹھہرنا ہے کہاں نہیں ٹھہرنا۔ آپ نہ ٹھہرنے کی جگہ ٹھہریں گے تو معنی الٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح وہ ایک جگہ صورت میں آتا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین، اس کا معنی ہے فی جنات یتساءلون، جنت میں سوال کریں گے مجرموں سے۔ اگر ہم یتساءلون پر وقت پڑھیں کیا ہوگا؟ فی جنات یتساءلون، جنت میں سوال کریں گے کن سے؟ عن المجرمین، مجرموں سے۔ یہ تو معنی الٹا ہو گیا نا، اب جنت میں جو مجرم کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ہے اس میں پیچھے سے آ رہا ہے فی جنت، نیکوکار جنت میں ہوں گے، یتساءلون عن المجرمین، مجرموں سے سوال ہوں گے۔ تو وقف کے سے یہ معنی اس طرح بدل جاتا ہے۔ اس طرح ہم اردو میں مثال دیا نا، ٹھہرو مت بیٹھو، ٹھیک ہے نا جی؟ اب دیکھو نا، ٹھہرو مت بیٹھو، اب اس کا مطلب ہے ٹھہرو مت بیٹھو، یہ ہو گیا، اور ٹھہرو مت بیٹھو معنی الٹ ہو گیا نا۔ اب آپ کے وقف سے اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ تو وہاں آپ نے جہاں ٹھہرنا ہے، اس لیے جو مطلق لگایا ہے، کہیں وقف لازم لگایا ہے، یہ لا لگایا ہے، ہماری آسانی کے لیے۔ عرب والوں کو تو ان کی زبان کی وجہ سے پتہ تھا، ٹھیک ہے؟ مثلاً حدیث پہ ٹھیک، ہمارے اپنی بھی زبان ہے نا، ہم اپنی زبان کے کو جس طرح پڑھیں تھے سے نیا چین دیادار بنیان، ٹھیک ہے؟ چا ٹھیک ہے جی، چی بھری مقصد ہوں کیوں چا تو مسئلہ، ٹھیک ہے؟ چی، اب دیکھ رہے لفظ وہی ہے، لیکن اب بولنے کے انداز سے کیا ہوتا ہے، اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ تو اہل عرب کے تو مسئلہ نہیں ہے، ہمارے لیے مسئلہ اس لیے ان جو جانا، تو اس مقصد یہ ہے۔ تو ترتیب واجب ہی، دیکھو ہم نے اس کو واجب نہیں سمجھا تھا نا، تو کم از کم آگے مزید تفصیل سے آ رہے گا۔ آپ نے ترتیل کا مطلب پھر تجوید الحروف وہ سارا آگے مزید آئے گا انشاءاللہ۔ تو یہاں یہ کہ قرآن مجید کو صحیح مخرج کے ساتھ ادا کرنا، یہ واجب رکن میں سے ہے۔ اور ترتیب بھی واجب ہے، سورہ فاتحہ پہلے پڑھے، اس کے بعد دوسری جو سورت پڑھے، ٹھیک ہے جی؟ اب آیت کو اپنی طرف سے آگے پیچھے بھی نہ کرے۔ والموالات، موالات کا معنی یعنی آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیا، اس کے بعد درمیان میں کوئی وقفہ کر کے بیٹھا پھر دوسری صورت پڑھی، یہ نہیں۔ آیتوں کے درمیان ترتیب کے ساتھ آپ نے پے در پہ پڑھتے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ 3 چیزیں اس قرات کے اندر واجب ہے۔ ولا خیفہ، اس میں کوئی پوشیدگی نہیں ہے۔ انہا من اعظم الارکان، یہ قرات کیا ہے؟ نماز کے بڑے ارکان میں سے ہے، ٹھیک ہے جی؟ رکن تو بہت ہیں، لیکن تشہد بھی رکن ہے، قاعدہ بھی ایک رکن ہے، لیکن یہ قرات کیا ہے؟ بڑے ارکان میں سے ہے۔ اب پھر تو بڑے ارکان میں سے پھر کیا ہوگا؟
تو اس کا حکم کیا ہے؟ فلو کان صحیح القادر فی صحت الوقت ترکہا، اور ایک آدمی صحت سلامت ہے، وقت کے اندر گنجائش بھی ہے، تو اس نے اس قرات کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، قرات مال مابیا مزن نہ او ترک بعض، یا بعض کو چھوڑ دیا، صرف فاتحہ پڑھ کے آپ نے دوسری صورت نہیں پڑھی، پہلی 2 رکعت میں تو صورت بھی پڑھنا ہے نا، یا آپ نے صورت پڑھی فاتحہ نہ پڑھی تو بعض ہو گیا نا، تو عمدن جان بوجھ کے چھوڑ دیا، بطل صلاۃ، اس کی نماز باطل ہوگی۔ یعنی قرات کو آپ نے سورہ فاتحہ کے ساتھ صورت بھی ملانا ہے یا صورت کے ساتھ فاتحہ بھی پڑھنا ہے، اگر آپ نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا، وقت بھی تنگ نہیں تھا، تو اس صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ وَلَوْ تَرَكَ بَعْضَ جَهْلًا، اگر اس کو پتہ نہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا، جہالت کی وجہ سے، لم تبطل صلاۃ الناقص، اس کی ناقص نماز باطل نہیں ہوگی۔ نماز تو کامل تو نہیں ہے قرات نامکمل کی وجہ سے، لیکن ہے ناقص ہے، لیکن باطل نہیں ہے، اس کا فرض ادا ہو جائے گا۔ اور ایک اہم مسئلہ بیان کرتے ہیں جو جس میں علماء کا اختلاف ہے شاشد، وَمَن لَّمْ يَعْرِفِ الْبَسْمَلَةَ مِنَ الْفَاتِحَةِ وَمِن كُلِّ سُورَةٍ إِلَّا الْبَرَاءَةَ وَلَوْ كَانَ يَقْرَؤُهَا كَانَتْ صَلَاتُهُ نَاقِصَةً وَلَا تُثْمِرُ ثَمَرَةً كَامِلَةً أُخْرَوِيَّةً۔ بسم اللہ ہر صورت کا کیا ہے جی؟ جز ہے۔ شاہ سید الرحمٰن کے نزدیک اس میں علماء کا اختلاف ہے، اہل حدیث والوں کے وہ کہتے ہیں ہر صورت کا جز ہے، جبکہ اہل سنت میں احناف کہتے ہیں ہر صورت کا جز نہیں، یہ صورتوں کے درمیان فاصلہ کرنے کے لیے ہے، اور سورۃ بسم اللہ کا جز ہے، اس میں بھی اختلاف ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو سورۃ فاتحہ کی چونکہ 7 آیات ہونے کا ذکر ہے، تو 7 آیات جب تک بسم اللہ نہ ملا ہے نہیں ہوتا، اس لیے انہوں نے بعض جگہ وہ غیر المغضوب علیہم پہ کوئی 5 لگا کے اس کو آیت بنایا، حالانکہ ایسا نہیں بنتا ہے۔ اس طرح میں نے مولانا مودودی کی وہ تفسیر پڑھا تھا، انہوں نے کیا کیا 1 2 کر کے آئے نا، 5 کر کے پھر 6 لکھا ہی نہیں ہے، آخر میں وہ اس میں 7 لکھ دیا ہے۔ تو جب بسم اللہ شامل کریں گے تو 7 ہوگا، کیونکہ سب مسانی سورہ فاتحہ کو 7 آیت والی آیت کا صورت کا، تو اس لیے بسم اللہ ہر صورت کا کیا ہے؟ جز ہے، اور اس طرح دوسری صورتوں کو بھی جز، سیاست کے نزدیک اس میں بہت سے مفسرین کہتے ہیں نہیں، بہت سے کہتے ہیں یہ اہل سنت کے نزدیک وہ جز مانتے ہیں۔ تو بہرحال شاہ سید نے کہا بسم اللہ ہر صورت کا جز ہے سوائے سورہ برات کے، سورہ برات کو سورہ توبہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، سورہ برات کیا کہتے ہیں؟ توبہ، براۃ من اللہ ورسولہ، ٹھیک ہے، اس میں بسم اللہ نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مشرکین پر غضب کا، ناراضگی کا اظہار کیا ہے، اس لیے اس سورہ کے شروع میں بسم اللہ ہی نہیں ہے۔ باقی ہر صورت کے شروع میں آپ بسم اللہ لکھا ہوا ہے، اور پھر 19ویں پارے میں سورہ نمل میں ایک مکمل بسم اللہ وَإِنَّهُ بسم اللہ إِنَّهُ مِن سلیمان وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلیمان علیہ السلام نے جب بلقیس کی طرف لیٹر لکھا، خط لکھا، تو انہوں نے یہ لکھا تھا یہ سلیمان کی طرف سے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت دور۔ تو بسم اللہ وہاں ایک درمیان میں بھی ہے، ٹھیک ہے جی، صورت کے درمیان، وہ صورت کا حصہ ہے، وہ شروع میں نہیں ہے، درمیان میں بھی ہے اس کا۔ تو اگر وہ پڑھ بھی لیتا ہے تو اس کی نماز ناقص ہے، جس طرح قرات چھوڑنے کی وجہ سے ناقص ہو گیا، اسے کامل اجر نہیں ملے گا آخری، ٹھیک ہے، اجر تو یہ تو نہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوئی، لیکن جس انداز میں بسم اللہ پڑھنے کے جو اجر ہے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ کامل ثمر، ٹھیک ہے جی، مکمل اس کے ثمرہ اس کو نہیں ملے گا، لہٰذا آپ بسم اللہ کو اس کے جز سمجھ کے آپ پڑھنا شروع کریں، پڑھیں۔ اور پھر عجزی، اب ایک آدمی کو نہیں آتا ہے، عاجز آ گیا جی، غٹ چین چلک شخص میں، ٹھیک ہے جی، اور پڑھ نہیں سکتا ہے، اور ذیک الوقت، کبھی ایسا ہوتا ہے وقت بالکل تنگ ہوتا ہے، وقت تنگ ہو تو وَلَوْ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ یکفی، اس صورت میں آپ سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیں تو قرات کی جگہ کافی ہے۔ اور قرأ بعض یا بعض پڑھیں، یعنی سورہ فاتحہ نہیں پڑھا، 2 3 آیتیں پڑھ لیں، وہ خود صورت اور کوئی صورت پڑھی، آیتاً طویلتاً، لمبی ایک آیت پڑھی، آیت الکرسی ہے نا، پوری ایک آیت نہیں دے، آیت الکرسی بہت لمبی ہے لیکن ایک ہی آیت ہے، آیت الکرسی سے رہتے ہیں سے اللہ سے لے کر آخر علی العظیم تک پوری ایک آیت ہے، ٹھیک ہے، اور قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے جی۔ نہیں وہ تو صورت نا، وہ تو صورت کون سی، وہ کون سی میرے خیال سے تو یہی ہے، آپ نے پڑھا اس میں دیکھ لیتے، ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے، بل یہ بھی لمبی آیتوں میں سے ایک آیت ہے، ٹھیک ہے جی، وہ آپ نے جو کہ اس کو ذرا دیکھ کے آ جائیں کل۔ اچھا، تو آپ نے
مموح نابس ہے دیکھ اہم مسئلہ ہونے اطالہ سہولت اطالہ سہولت کا گوش پندے سہولت یہ آ رہا ہے جی آپ نے وقت تھا تو اس صورت میں آپ نے پوری الحمد پہ صورت بھی نہیں پڑھی، ایک صرف الحمد شریف پڑھ لیا یا صورت پڑھ لی، ایک آیت پڑھ لی، 3 آیتیں پڑھ لی تب بھی، یا پھر سبحا یہ کہا سبحان اللہ کا، محمد الحمدللہ کا، حللہ لا الہ الا اللہ کہا، وکبر اللہ اکبر کہا، وقف مقدار قراتها تھوڑی دیر قرات کے لیے کھڑا رہ گیا، یکفی ہی وہ بھی کافی ہے۔ دیکھو کبھی ایسا وقت آ سکتا ہے نہیں جی مجبوری میں تو جب وہ وقت ہو، پہلے کہا آپ نے پوری قرات پڑھنی ہے الحمد کے ساتھ کوئی صورت، ٹھیک ہے جی، جب کوئی آپ کو مجبوری نہیں ہے تو پھر اس میں ترتیل بھی کہا، واجب ترتیل بھی ہے، ترتیب بھی ہے، اور موالات بھی، ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، جلدی جلدی پڑھ کے ختم نہیں کرنا ہے۔ اور پھر اگر وقت ہے تو پھر یہ آپ کے لیے اختیارات دیا، ٹھیک جی، آپ سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، اللہ اکبر کہہ کے تھوڑی دیر کھڑے رہیں، پھر آپ رکوع میں جائیں تو کافی ہے۔ اما لو امکنہ، اب پہلے کہا تھا نا وہ عاجز آ گیا تھا پر سیکھ نہیں سکا، اب آگے کہتے ہیں اما لو امکنہ التعلم وتغافل وتکاسل فعصا، ایک آدمی کے لیے ممکن تھا وہ سیکھ سکتا تھا، ٹھیک ہے، سیکھنے کا موقع تھا، لیکن تغافل اس نے غفلت کی، وتکاسل سستی کا مظاہرہ کیا، کسی کے پاس سیکھنے کے بھی نہیں گیا، کہیں پڑھنے کے لیے بھی نہیں گیا، ٹھیک ہے جی، ٹائم بھی تھا، فرصت بھی تھی، سیکھ بھی سکتا تھا، ذہین بھی تھا، ہوتا ہے نا، اللہ نے ہر ایک کو ذہن دیا نا، اب یہ سارے بچے سیکھ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں سیکھ سکتے ہیں نا، اس کے باوجود بھی اگر اس نے نہیں سیکھا تو کیا ہوا، فعصا، وہ گناہ گار ہو گیا، ٹھیک ہے جی، قرات سیکھنا لازمی ہو گیا، اب قرات کم از کم الحمد کے ساتھ ایک صورت کم از کم اس کو آنا چاہیے۔ ویجب علی الامام، اب آگے 7 حکم بیان کر رہے، علی الامام و سائر حکام اسلام ان یعلموہ زجرا و سیاستا، واجب ہے امام پر، اب اس وقت اسلامی نظام نہیں، اور اسلامی نظام میں تو اس کا امام ہوتا ہے نا، خلیفہ کو امام کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، یا اس طرح شرعی طور پر بڑا جیسے ایران میں ہے ان کا امامت کا سسٹم ہے، ٹھیک ہے نا جی، ان کا صدر تو عالم ہی ہوتا ہے نا بڑا، تو ان پر واجب ہے، اور حکام اسلام کے حاکموں پر، چونکہ ان پر بھی واجب ہے ان یعلموہ، اس بندے کو سکھائے، زجرن ڈرا کر، و سیاستاً سمجھا کر، جیسا وہ سکھا سکتا ہے اس کو سکھائے،